برادران وطن ہیں، ہم حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو وہ ایک لمبی یاترا پیدل کاوڑ لے کے چلتے ہیں، گزرتے ہیں۔ ہم آب زمزم کو متبرک مانتے ہیں، زمزم کے پانی کو متبرک شفا دینے والا مانتے ہیں۔ وہ گنگا کے پانی کو، چاہے گنگا میلی ہے جیسی بھی ہے، لیکن وہ اس پانی کو متبرک مانتے ہیں۔ ہم تسبیح پھیرتے ہیں، وہ دانے پھیرتے ہیں۔ ہم تہجد پڑھتے ہیں، وہ صبح میں کھڑے ہوتے ہیں اور اس وقت میں تپسیا کرتے ہیں اپنے، یعنی کہ روحانی تعلق سے جو وسائل ہم اختیار کرتے ہیں وہ برادران وطن میں اختیار کرتے ہیں۔ ہم مسجد بناتے ہیں، وہ مندر بناتے ہیں۔ ہم مسجد میں چندہ دیتے ہیں، وہ کئی گنا زیادہ مسجد سے مندروں میں چندہ دیتے ہیں۔ ایک نئی رپورٹ کے مطابق مندروں کے چندے کو اگر حکومت لے لے تو ہندوستان کی حکومت دنیا کی 5 حکومتوں میں شمار ہو جائے گی، اتنا مال ان کے پاس آیا ہوا ہے۔ گڑگاؤں کے ایک مندر ہے، اس میں اتنا دان دیا جاتا ہے، اتنا روپے دیا جاتا ہے کہ اس مندر کی اپنی ہاسپٹل ہے، اپنی اس کی کالج ہے، اور اپنے ہی وہ اتنی زبردست اس کو بنایا جا رہا ہے کہ ان کا مقصد یہ ہے کہ یہ دوسرے طرف کے جو قطب مینار نظر آ رہا ہے وہ اس سے زیادہ نیچے ہو جائے، یعنی وہ تو ان کی ایک ذاتی میں بات بتا رہا ہوں، ورنہ ہندوستان کے 10 مندر ہی ایسے ہیں اگر ان منادر کا چندہ حکومت لے لے تو حکومت ٹریلینر جو حکومتیں ہیں جی ڈی پی میں، جن کا معیار زندگی بلند ہے، ایسے زندگی ان کی ہوتی ہے۔ یعنی وہ اپنی عبادت اپنے طریقے سے کرتے ہیں، ہاتھ جوڑتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں، ہم اپنے طریقے سے عبادت کرنے جاتے ہیں۔ لیکن قرآن نے واضح طور پر فرمایا کہ آپ سے پہلے اے نبی، آپ سے پہلے بھی نبی آئے گئے، قد خلق، کہ اللہ کے نبی سے پہلے وما محمد الا رسول، محمد ایک رسول ہے، اللہ کے پیغمبر ہیں، ایک چی ہیں اور پیغام رساں ہیں، میسنجر ہے، وہ ہم کو پیغام دینے کے لیے آئے، اللہ کا پیغام سنانے کے لیے آئے۔ ان سے پہلے بے شمار انبیاء ہیں، ایک روایت کے مطابق 1,24,000 کی تعداد انبیاء کی پہنچتی ہے، اور ہندوستان کا اس سے بہت گہرا تعلق رہا ہے۔ اس گہرے تعلق کی ایک بنیاد یہ ہے کہ سب سے پہلے جو دنیا میں اترنے والے شخص ہیں آدم علیہ السلام، آدم علیہ السلام ہے، اور ان کے تعلق سے مختلف روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ ہندوستان میں تشریف لائے، اور پھر یہاں سے مختلف طریقے سے بہت سارے ایسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے خیر کا، بھلائی کا کام انجام دیا، اور پرانی سویلائزیشن جو ہے وہ مستقل کے جو پرانی تہذیبیں رہی ہیں، کلچر، چند ملک ایسا آتا ہے جن کی پرانی تہذیب رہی ہے، ان میں ایک ہندوستان ہے، ان میں ایک مصر ہے، ان میں ایک عرب ہے، اور ان میں ایک ایران ہے۔ چند ممالک ایسے ہیں جن کی قدیمی تاریخ کو پہچانا جاتا ہے، ان میں ایک ہندوستان کی بھی تاریخ ہے۔ کچھ بعید نہیں ہے کہ یہاں بھی انبیاء آئے ہوں اور انہوں نے یہاں پر محنتیں کی ہوں۔ لہذا اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا، ان کے بعد نوح علیہ السلام کے دور میں لوگ سوا کو، یعوق کو، اور اسی طریقے سے ہد کو، الگ الگ بتوں کو پوجنا انہوں نے شروع کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نوح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا، اور انہوں نے اپنے دعوت و ارشاد کا کام شروع کر دیا۔ ان کے بعد پہ ہم نبی آتے گئے اور یہ سلسلہ چلتا رہا، لیکن ان کے پاس جو طریقہ تھا، زندگی جینے کا جو سلیقہ تھا، وہ ان کے پاس کیا تھا؟ ان کے پاس اسلام تھا، اسلام۔ ان کے پاس کوئی الگ نہیں تھا مذہب، ان کے پاس اسلام تھا۔ ابراہیم علیہ السلام، جن کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے اسحاق علیہ السلام ہوتے ہیں، ایک اسماعیل علیہ السلام ہوتے ہیں۔ اسحاق علیہ السلام سے یعقوب علیہ السلام ہوتے ہیں، جن کو اسرائیل بھی کہا جاتا ہے، اور ان کی پوری اولاد کو بنو اسرائیل کہا جاتا ہے۔ ان کا ایک نام اسرائیل ہے یعقوب علیہ السلام کا، ان سے پوری بنو اسرائیل۔ اور سب سے زیادہ انبیاء جو آئے ہیں
نسل میں کسی نسل میں تو بنو اسرائیل میں آئے ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل میں پیدا ہوئے ہیں، اور اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے حضرت تاجدار مدینہ دونوں جہاں کے سرکار آقا مدنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ آپ تشریف لائے ہیں، لہٰذا جب آپ تشریف لائے تو ایسا نہیں ہے کہ آپ ایک نیا دین لے کر آئے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ قرآن کو جب ہم دیکھتے ہیں تو قرآن یہ بیان کرتا ہے ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما۔ کیا بیان کیا کہ وہ یہودی نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ابراہیم تو ہمارے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ ولا نصرانیہ، وہ نصرانی بھی نہیں ہے کہ کوئی یہ کہے کہ وہ نصرانی ہے۔ ولکن کان حنیفا، بلکہ وہ سیدھے راہ پر گامزن ہے اور مسلم ہے، وہ اسلام مذہب کو ماننے والے، اسی کے مطابق چلنے والے ہیں۔ وما کان من المشرکین، اور وہ شرک کرنے والوں میں نہیں ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام پر دیگر لوگوں نے اپنا دعویٰ قائم کیا کہ ابراہیم علیہ السلام تو ہم میں سے ہے، یہودی اپنے دعوے ٹھوکنے لگ گئے اور نصرانی اپنا دعویٰ کرنے لگ گئے، تو قرآن نے اس کی صراحت کی، وضاحت سے بیان کیا گیا کہ وہ نہ یہودی ہے نہ نصرانی ہے بلکہ وہ مسلم ہے، اور جس طریقے کو وہ اپنا کر چل رہے ہیں وہ اسلامی طریقہ ہے۔ لہذا اسلامی طریقے کو ہی جو شخص بھی قبول کرے گا وہی قابل قبول رہے گا۔ دنیا میں بے شمار مذہب ہے، ہندوستان کے اندر موجودہ وقت میں 198 مذاہب ایسے ہیں جو پورے طور پر قبول کیے جاتے ہیں۔ ہم موٹا موٹا بولتے ہیں کہ ہندو مسلم سکھ عیسائی، اتنا بولتا ہے، ان کے علاوہ الگ الگ مذاہب بے شمار ہیں۔ اب اسلام کی آپ خوبصورتی آپ دیکھیں گے، ابھی چند روز قبل ایک جگہ مجھے جانا ہوا، وہاں یہ بتانا تھا کہ اگر آفت آ جائے، کوئی ڈیزاسٹر پیدا ہو جائے، کہیں جنگ چھڑ جائے، کوئی فساد برپا ہو جائے اور کسی علاقے میں آگزنی ہو جائے اور لوگ کثرت